السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سورہ قدر شروع ہوا تھا اور 3 آیت کو ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم چوتھی آیت کو پڑھیں گے۔ پہلے ہجے پڑھیں گے، اس کے بعد روانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا زبر تا، نون زا زبر نز، تنز، زا زبر زا، تنز، لام لام پیش لل، تنزل، میم زبر ما، لام کھڑا زبر لا، اوپر مد، مالا، حمزہ زیر ای، ملائی، کاف زبر کا، ملائکہ، تا پیش تو، ملائکۃ، واو را زبر ور، را واو پیش رو، وررو، حا پیش حو، والروح، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، با زیر بی، حمزہ زال زیر اذ، بِاذ، نون زیر نی، بِاذنی، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، ہا میم زیر ہم، ربہم، میم نون زیر من، کاف لام پیش کل، من کل، لام زیر لی، من کل، حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، امرن، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اب اس میں دیکھیے جو ملائکہ ہے تو اس میں مد آیا ہے، تو اسی مد کے بعد جو حمزہ ہے فوراً آ گیا ہے اسی کلمے میں، تو یہ مد متصل ہو جائے گا، یعنی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے۔ ملائکہ یہ ایک کلمہ ہے اور والروح یہ دوسرا کلمہ ہے، تو ملائکہ میں ہی حمزہ آ گیا ہے تو یہ مد متصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جہاں جہاں بھی تشدید آیا ہے تو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے والروح میں را کے اوپر تشدید آیا ہے تو واو کو را سے ایک بار ملائیں گے، پھر را کو خود ایک بار پڑھیں گے تو ہو جائے گا والروح۔ اسی طرح جہاں بھی تشدید آیا ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میم، دیکھیے میم کے اوپر ساکن آیا ہے اور اس کے بعد میم آیا ہے۔ اس میں جو میم ہے اس میں غلطی ہے، یہ جو میم ہے اس کے اوپر تشدید اصل میں ہے لیکن اس کے اندر چھوٹ گیا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جو ساکن والا میم ہے اس کے بعد تشدید والا میم آئے تو وہاں غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی۔ یہ قاعدے کا نام ہے ادغام شفوی، یعنی ساکن والے میم کے بعد تشدید والا میم آ جائے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہو جائے گا ربہم من کل، ربہم من، یہاں پہ ہم نے غنہ کیا، ہاں تو آپ یہ یاد رکھ لیجئے۔ اس کے بعد من کل، یہاں نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں بھی ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں اور کوئی قاعدہ نہیں ہے تو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اور یہ جو آج ہم نے ایک قاعدہ پڑھا ادغام شفوی کا تو اس کو بھی آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو ساکن والی میم ہوتی ہے اس کے بعد اگر تشدید والی میم آ جائے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب یہاں تک آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، انشاءاللہ آخری جو آیت ہے اس کو اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔